ہمارے کہانی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ حاتم طائی کی کہانی، پہلا حصہ۔ حاتم طائی عرب کے مشہور قبیلے کا ایک ایسا شخص تھا جس کی سخاوت اور مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور تھی۔ حاتم طائی کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا تھا۔ اس کی سخاوت کی داستانیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ حاتم طائی اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی سخاوت تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے قبیلے کے خیمے میں بیٹھا، مسافر نے کھانے کے بعد حاتم کی سخاوت کو سراہا اور کہا، اے حاتم، تم جیسا سخی دنیا میں کوئی نہیں۔ حاتم نے مسافر کی بات کو سن کر مسکرا کر جواب دیا، یہ میرے لیے باعث خوشی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکا۔ حاتم کی شہرت پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ ایک دن ایک بادشاہ نے اس کی سخاوت کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو حاتم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس سے کچھ قیمتی چیز طلب کرے۔ وزیر حاتم کے خیمے میں پہنچا اور کہا، اے حاتم، میں تم سے تمہارا سب سے قیمتی گھوڑا چاہتا ہوں۔ حاتم نے فوراً اپنے قیمت حوالے کر دی۔ وزیر حیران رہ گیا اور بولا، حاتم، یہ گھوڑا تمہارے لیے بہت اہم تھا، تم نے اسے مجھے کیوں دے دیا؟ حاتم نے جواب دیا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ گھوڑا میرے لیے قیمتی ضرور ہے، لیکن اگر یہ تمہارے کسی کام آ سکے تو یہ میرے لیے باعث خوشی ہے۔ حاتم کی سخاوت کی داستانیں ہر جگہ سنائی جانے لگیں۔ لوگ اسے نہ صرف ایک سخی انسان کے طور پر جاننے لگے بلکہ وہ ایک عظیم رہنما کے طور پر بھی مشہور ہوا۔ حاتم طائی کی سخاوت کا کوئی جواب نہ تھا اور اس کی مشہور ہو گئی۔ ہر شخص جو اس سے ملتا وہ اس کی انسانیت اور سخاوت کا قائل ہو جاتا۔ وہ اس بات کا پختہ یقین رکھتا تھا کہ دنیا میں انسانیت کی خدمت سب سے بڑا کام ہے۔ حاتم کی سخاوت اس قدر مشہور ہوئی کہ لوگ اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آنے لگے اور وہ بغیر کسی سوال کے ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ حاتم کے خیمے میں آئی۔ وہ بہت غمگین تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک تھی۔ حاتم نے فوراً اس سے حال دریافت کیا اور اس کی حالت کو سمجھا۔ عورت نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے بچے کا پیٹ بھی خالی ہے۔ حاتم نے فوراً اپنے گودام سے کچھ اناج نکالا اور عورت کو دیا۔ وہ عورت حیرانی اور شکر گزار ہوئی اور حاتم کا شکریہ ادا کیا۔ حاتم نے مسکرا کر کہا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری مدد کے لیے ہے۔ حاتم کی سخاوت کی ایک اور مشہور داستان اس وقت کی ہے جب ایک شخص اسے اپنے گھر کی حالت بتانے آیا۔ وہ غریب تھا اور اس کی بیوی بیمار تھی۔ اس نے حاتم سے مدد کی درخواست کی۔ حاتم نے اس کی بات سنی اور فوراً اپنے خیمے سے اس کے لیے گائے کا ایک بچہ اور کچھ کھانا روانہ کیا۔ جب وہ شخص حاتم کے تحفے کو لے کر واپس جا رہا تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، حاتم نے تمہیں کیا دیا؟ وہ شخص خوشی سے بولا، حاتم نے مجھے زندگی کا تحفہ دیا ہے، اس نے میری ضرورت پوری کی ہے۔ حاتم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے دشمنوں تک کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مدد فراہم کرتا تھا۔ ایک دن اس کے قبیلے کے دشمنوں نے اس کے خیمے پر حملہ کیا، لیکن حاتم نے ان سے لڑنے کی بجائے ان کی ضروریات پوری کی۔ وہ دشمن حیران تھے کہ حاتم ان کا دشمن ہونے کے باوجود ان کی مدد کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ دشمن بھی حاتم کی عظمت کا قائل ہو گئے اور اس کے سامنے سر جھکایا۔ حاتم کی زندگی میں اس کی سخاوت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی دل آزاری کبھی نہ ہوئی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی سے یہ پوچھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کا ایمان تھا کہ انسان کی حقیقت اس کے کردار میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت اور مرتبے میں۔ حالات جیسے بھی ہوں، حاتم ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ شخص اس کے پاس آیا۔ وہ بزرگ شخص بہت تھکا ہوا تھا اور اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔
حاتم نے فوراً اسے اپنے خیمے میں داخل کیا اور اس کی مہمان نوازی کی۔ بزرگ شخص نے حاتم کی سخاوت دیکھ کر کہا، اے حاتم، تم نے مجھے یہ دکھا دیا کہ سخاوت سر دولت دینے کا نام نہیں، بلکہ دل سے دل تک محبت پہنچانے کا بھی نام ہے۔ حاتم کی سخاوت کے بارے میں ایک اور دلچسپ واقعہ بھی مشہور ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بہت زیادہ غمگین نظر آ رہا تھا۔ حاتم، کیوں پریشان ہو؟ اس شخص نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ حاتم نے فوراً اپنی جیب سے سونے کی ایک انگوٹھی نکالی اور اس شخص کو دے دی۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، حاتم، یہ تمہارا قیمتی خزانہ ہے، تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ حاتم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ خزانہ تمہارے کام آئے گا اور تمہاری حاجت پوری ہوگی، بس یہی میرا مقصد ہے۔ حاتم کی سخاوت کی یہ داستانیں اتنی مشہور ہو گئیں کہ ان کا ذکر عرب کے ہر شہر میں ہونے لگا۔ لوگ اسے نہ صرف ایک سخی انسان کے طور پر یاد کرتے تھے بلکہ اسے انسانیت کا علمبردار بھی مانتے تھے۔ حاتم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں سب سے اہم چیز انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اس کا دل اتنا وسیع تھا کہ وہ اپنی دولت اور وسائل دوسروں کے لیے قربان کر دیتا تھا، اور اس کا یہی کردار اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ حاتم طائی کی سخاوت، انسانیت سے محبت اور مہمان نوازی کی شہرت ایسی تھی کہ دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی عظمت کے گیت گاتے۔ کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل زندگی ہے۔ اس کا دل اس قدر وسیع تھا کہ اس میں نفرت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ حاتم کی کہانی کا یہ حصہ اس کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جو اس کے کردار کو مزید عظیم بناتے ہیں۔ ایک دن جب حاتم اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، کچھ یتیم بچے بھوک اور سردی سے کانپتے ہوئے اس کے خیمے کے قریب آئے۔ ان کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار واضح تھے۔ حاتم نے ان بچوں کو دیکھتے ہی ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا، اے بچوں، کیا بات ہے؟ تم اس حالت میں کیوں ہو؟ ایک بچے نے جواب دیا، ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور رات کو سردی کی شدت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ حاتم نے فوراً ان بچوں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ اس نے اپن خزانوں سے بہترین کھانا نکالا اور انہیں کھلایا۔ پھر اس نے اپنے خزانوں سے قیمتی کپڑے نکال کر ان بچوں کو پہننے کے لیے دیے۔ جب بچے کھانے اور کپڑوں سے خوش ہو گئے تو حاتم نے ان سے کہا، یہ سب تمہارا حق ہے۔ یہ دنیا انسانوں کے لیے ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ ان بچوں نے حاتم کو دعائیں دیں اور کہا، اے حاتم، تم نے ہمیں دوبارہ جینے کی امید دی ہے۔ حاتم کی سخاوت کی کہانیاں دور دراز کے بادشاہوں تک پہنچ چکی تھیں۔ ایک دن ایک طاقتور بادشاہ نے حاتم کی سخاوت کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو حاتم کے پاس بھیجا اور کہا، حاتم سے اس کے قبیلے کی سب سے قیمتی چیز مانگو، دیکھتے ہیں کہ وہ اسے دے سکتا ہے یا نہیں۔ وزیر حاتم کے پاس پہنچا اور کہا، ہماری عظیم تلوار ہے جو ہماری شناخت ہے۔ حاتم نے وہ تلوار وزیر کے حوالے کر دی۔ وزیر حیران ہو کر بولا، یہ تمہارے قبیلے کی شان اور پہچان ہے، تم نے اسے دینے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ حاتم نے جواب دیا، اگر یہ کسی کے کام آ سکے تو یہ میری شان ہے۔ قبیلے کی عظمت انسانیت میں ہے، نہ کہ تلوار میں۔ حاتم کے قبیلے کے دشمن ہمیشہ اس کی سخاوت اور محبت کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن دشمنوں کا ایک گروہ بھوک سے بے حال ہو کر حاتم کے خیمے کے قریب پہنچا۔ وہ خوفزدہ تھے کہ حاتم انہیں سزا دے گا۔ حاتم نے انہیں دیکھا اور ان کے چہرے کی پریشانی کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دشمنوں کو کھانے اور پانی کا بہترین انتظام فراہم کیا جائے۔ دشمن حیران تھے کہ حاتم ان کے ساتھ بھی اس قدر محبت سے پیش آ رہا ہے۔ دشمنوں کے سردار نے کہا، اے حاتم، ہم تمہارے دشمن ہیں، پھر بھی تم نے ہماری مدد کی۔ حاتم نے مسکرا کر جواب دیا، انسانیت دشمنی سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت ساتھ نہ دیں تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔
اس دن کے بعد وہ دشمن بھی حاتم کے دوست بن گئے اور اس کی حاتم کی سخاوت کا ایک اور مشہور واقعہ اس کی زندگی کے آخری دنوں سے متعلق ہے۔ ایک بار ایک مسافر جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا حاتم کے پاس آیا۔ اس نے حاتم کو اپنی حالت بیان کی اور کہا، اے حاتم، اگر میری مدد نہ ہوئی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ حاتم نے اپنے خزانوں میں سے اپنا آخری سونا نکال کر اس مسافر کو دے دیا اور کہا، یہ لو، اپنی زندگی بہتر بناؤ اور کبھی ہار نہ مانو۔ اس مسافر نے حاتم کو دعائیں دیں اور کہا، اے حاتم، تم واقعی دنیا کے سب سے عظیم انسان ہو۔ حاتم طائی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اس کی سخاوت اور قربانی کی کہانیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک عظیم رہنما تھا بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ ہمارے کہانی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔